انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اقدامات کو مزید مؤثر بنائے گا۔ 2025 کا عالمی دن نوجوان کے ساتھ مل کر بدعنوانی کے خلاف ایماندار باعزت مستقبل کی بنیاد کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کی شمولیت کو اس ناصور کے سدباب کے لیے ضروری قرار دیا اور کہا کہ نیب سمیت تمام ادارے مالی بدعنوانی کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہے ہیں تاکہ شفاف اور خوشحال پاکستان ممکن بنایا جا سکے۔ IMF نے پاکستان کے لیے ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے دوسرے جائزے اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی پروگرام کے پہلے جائزے کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان کو تقریباً $1 ارب کی قسط ملے گی اور $20 کروڑ تک اضافی رسائی بھی حاصل ہوگی۔ IMF نے معاشی استحکام، پبلک فائنانس اصلاحات، سماجی تحفظ اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کو اہم قرار دیا، جبکہ رواں سال کے سیلاب کے بعد ماحولیاتی اقدام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان سیاسی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہیں اور PTI نے ہر بار بات چیت کی پیشکش مسترد کی، جس کی وجہ سے ملک میں سیاسی کشیدگی برقرار ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پارٹی میں تقریباً 80% رہنما عمران خان کی موجودہ پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں اور جماعت کا ایک بڑا دھڑا قیادت کے فیصلوں سے مطمئن نہیں۔ رانا ثناء نے PTI کے جلسوں اور تقاریر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پارٹی خود اپنے سیاسی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے پولیس اور اسکول ایجوکیشن محکمے کو تعلیمی اداروں میں فرضی مشقیں کرانے کی ہدایت کی، جبکہ CCTV کیمرے، انٹری چیکنگ اور سیکیورٹی گارڈ کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق بیرونی صوبے سے آنے والی بسوں کے ڈرائیورز اور عملے کی رجسٹریشن بھی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے سیف سٹی اتھارٹی کو صوبے بھر میں کیمرہ سسٹم کے جائزے اور پارکس کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ بہتر بنانے کا حکم دیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کو محفوظ ترین صوبہ بنانے کے لیے شہریوں کا تعاون بھی ضروری ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آئلٹس میں 80,000 امیدواروں کو غلط نتائج جاری کیے گئے، جس کے نتیجے میں ہزاروں ناکام امیدواروں کو بھی ویزے مل گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ چین، بنگلہ دیش اور ویتنام میں امتحانات کے دوران دھوکہ دہی کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ اس معاملے میں برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی نے غلط نتائج والے افراد کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور مستقبل میں مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 36 لاکھ سے زائد افراد آئلٹس کا امتحان دیتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی نئی سیپشن سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں شفافیت کا اضافہ ہوا ہے۔ سروے کے مطابق 66% شہریوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی۔ اسی طرح 60% پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے معاشی استحکام میں مثبت کردار ادا کیا اور ملک کو FATF کے گرے لسٹ سے نکالا۔ سروے میں شامل افراد میں سے 57% نے اپنی قوت خرید میں کمی کی شکایت کی، جبکہ 43% نے اسے بہتر قرار دیا۔ یہ سروے 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران 4000 افراد سے کیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ رپورٹ کرپشن کی حقیقی شرح نہیں بلکہ عوامی تاثر کو ظاہر کرتی ہے۔ وفاقی وزیر بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ PTI میں جمہوریت نہیں، حکومت نے کئی بار مذاکرات کی پیشکش کی مگر اب مزید گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی، ملک کو ایٹمی قوت بنایا، کبھی ریاست مخالف کردار ادا نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اندرون خانہ PTI کے کئی رہنما بات چیت کے خواہش مند ہیں، جبکہ گورنر راج ایک آپشن کے طور پر زیر غور ہے، اگرچہ یہ غیر پسندیدہ فیصلہ ہوگا۔